السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک۔ بھارت کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، لیکن یہ غرور پاکستان کی بہادر افواج نے پل بھر میں خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ یقینی طور پر پاکستان کی فوج نے قوم کا فخر سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اب ISPR نے بھی آپریشن بنیان مرصوص کامیابی سے مکمل ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق پہلگام واقعے سے جنم لینے والی پاک بھارت کشیدگی 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکہ حق کے نام سے تاریخ میں امر ہو چکی ہے۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق کا فیصلہ کن مرحلہ آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں 6 مئی سے 10 مئی تک جاری رہا۔ افواج پاکستان کی تاریخی فتح کے ساتھ مکمل ہوا۔ ISPR نے تفصیلی اعلامیہ جاری کر دیا اور آج قومی اسمبلی میں پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ہماری مسلح افواج نے سرحدوں اور عوام کی حفاظت کی اور ہم سرخرو ہوئے۔ تمام جماعتوں کی مشاورت سے قرارداد تیار کی گئی۔ سب سے پہلے وفاقی وزیر قانون کیا کہہ رہے تھے آن the floor of the house، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھیں۔ This house bows its head in all humility before Almighty Allah for granting Pakistani nation the dignity and honor in defending the motherland's territorial integrity against the naked Indian aggression. Congratulate the entire nation which rose above all differences and stood united behind its leadership across the political spectrum with one voice, Pakistan. DG ISPR نے سارے معاملے کے اوپر کیا کہا ہے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ We say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response. اب DG ISPR کے اس بیان کی تصدیق خود بھارتی میڈیا اور اپوزیشن رہنما بھی کر رہے ہیں۔ ایک بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ مودی نے خود جنگ بندی کرائی، مودی کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن نہیں۔ اب بھارتی میڈیا، اپوزیشن جماعتوں اور ہندوستانی عوام کی جانب سے مودی پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور اسی لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے مودی پھر سے مذاکرات بند کروا کے پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دے، کیونکہ اس وقت مودی اپنی چالوں میں خود برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ ایسے میں ممکن ہے کہ مودی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی بھی جاری رکھے، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر مودی کشیدگی کو ہوا دیتا ہے تو پھر وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہی بات وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو بھارت ابھی سے آئسولیشن کا شکار ہے۔ امریکہ پاکستان کی حمایت میں سامنے آتا ہے۔ چین اور سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ہونا پاکستان کی عالمی سطح پر فتح ہے، اور آج سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کر چکے ہیں۔ یعنی پاکستان کا بھارت کے خلاف جنگی میدان کے علاوہ سفارتی میدان میں بھی پلڑا بھاری ہے، اور اگر بھارت نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو تمام ممالک پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے مودی کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے، اور یہی بات گزشتہ روز DG ISPR نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی تھی۔ Kashmir remains central to the dispute between India and Pakistan. Peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions, as per the will of the people of Kashmir. That is not done. There cannot be enduring peace between India and Pakistan. Military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم حفیظ اللہ نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آج DGMOs کی ہاٹ لائن پر بات ہوئی ہے، سیز فائر ہوا، سیز فائر بھی کنڈیشنل ہوگا، یقیناً کنڈیشنل ہوگا، اور پاکستان کی کنڈیشنز تو بڑی کلیئر ہیں، وہ مسئلہ کشمیر ہو، وہ سندھ طاس معاہدہ ہو، یا پھر وہ BLA اسپانسر ٹیررزم ہو جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں حل طلب ہیں۔ DGMOs کے ساتھ DGMOs کی جو آپس میں بات ہے، ظاہر ہے وہ تو سیکیورٹی ڈومین میں ہو رہی ہوگی، ڈپلومیٹک فرنٹ ابھی اوپن ہونا ہے، یا این ممکن ہے وہ بھی ہو رہا ہو، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا معاملہ ابھی تک، کیونکہ بھارت تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ان سارے معاملات پر بات کرنے کو ایز آف ناؤ تیار نہیں ہے، تو کیا ابھی صرف سیکیورٹی ڈومین کے اندر ہی چیزیں ہو رہی ہیں ایز فار ایز DGMOs conversation is concerned؟ اصل میں آپ کے کوشچن میں کچھ چیزیں مجھے کنکلوسیو نظر آتی ہیں، ایسی کنکلوسیو ہوتی نہیں ہیں۔ اگر DGMO کے لیول میں بات ہو رہی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور سطح پہ کوئی اور رابطے نہیں ہو رہے ہوں گے، اور ہو بھی رہے ہوں گے اور نہیں بھی ہو سکتے اور ہو بھی سکتے ہیں۔ پہلی بات اصل میں جو چیز ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ جب سیز فائر ہوئی تو کن حالات میں ہوئی،
بظاہر کیا یہ انڈیا کے جو چینلز ہیں اور جو کرائن ہے اور جو ہمارا تو خیر ماحول بڑا جوبیلینٹ ہے, ہم تو اب بیٹ ہے, پوری پاکستانی قوم اس وقت جو ہے خوشی میں 7ویں چھتوں کو پھاڑ کے 7ویں آسمان کو ٹچ کر رہی ہے. لیکن عملاً جو ہے انڈیا کے اندر جس طرح صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور ان کے جو اینالسٹ جو تھے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے تھے, اب وہ بالکل ایک ایسا پشمردہ ہو کے اپنی حکومت کی طرف پل پڑے ہیں. اب ان حالات میں جب سیز فائر ہو رہی تھی تو ہو سکتا ہو بھی کیا ہو, لیکن کم از کم اعلانیہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی سیز فائر ہو رہی ہے, لیکن پاکستان نے ان شرائط پہ کیا ہے کہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ شملہ کے بعد آج تک ہم کشمیر کے اوپر کوئی خاطر خواہ بات نہیں کر سکے. آگرہ کے اندر ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کے وقت میں کچھ مذاکرات شروع ہوئے تھے, لیکن وہ بھی بن کھلے مرجھا گئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جو ہے اگر نہیں بھی کہا گیا تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ مذاکرات جو ہوں گے وہ سارے کانٹینشن ایشوز پہ ہوں گے. اور یہ بات ابھی 10 مئی کا جو کی قیامت جو ہم نے ہندوستان کے اوپر یا بھارت کے اوپر نافذ کی, اس سے ایک دن پہلے بھی ایک بیان آیا تھا, مجھے یہ نہیں پتا کہ مارکو روبیو کا تھا یا ٹرمپ کا تھا, لیکن اس میں بڑا کلیئر تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی درمیان میں ان کے سارے کانٹینشن ایشوز کو سالو کریں. وہ بڑی میننگ فل تھی وہ ان کی جو ایک بیان تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ختم بھی ہو, اور یہ بالکل ایک جو ہے جتنے ان کے درمیان میں متنازع ہیں مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اب اس کے بعد ٹرمپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ کشمیر کا بھی ہوگا, یعنی کہ یہ اس نے بڑی بات کی ہے. اگر یہ کرتے بھی تھے اور ٹرمپ نہ بھی یہ سامنے لاتے تو بھی یہ اندر ادھورے خانہ بات ہو رہی تھی, حوصلہ افزا تھی. نہیں, لیکن حفیظ اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا سر 2019 میں بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ثالثی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, لیکن امیڈیٹلی آفٹر دیٹ وہ مجھے میں جانتا دیکھو نہیں وہ دیکھیں وہ تو جب انہوں نے یہ کہا تھا ایک عجیب و غریب بات تھی کہ یہ جولائی کے آخری ہفتے میں عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب ایک بہت بڑے جو ہے ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے تھے, جس کے بعد باجوہ صاحب کو 21 توپوں کی سلامی پینٹاگون میں دی گئی تھی. عمران خان صاحب وہ کامیاب دورہ جو کر کے واپس آئے تھے, اس کے پورے 6 دن کے بعد 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. ایگزیکٹلی. اور ٹرمپ نے یہ کہا تھا کشمیر کی اور اس کے عمران خان کے ادھر عمران خان واپس آئے, ادھر سے مودی پہنچ گئے امریکہ, اور ٹرمپ نے اور مودی نے ہیوسٹن میں جا کے انڈیا کی ایک بہت بڑی جائنٹ ریلی کو ایڈریس کیا. یہ ساری باتیں جو تھیں یہ غیر معمولی باتیں تھیں کہ ٹرمپ کا جا کے ہندوستانیوں کے جلسے میں سیاسی جلسے میں ایڈریس کرنا, جس میں پاکستان کے اوپر دشنام ترازی ہوئی تھی. اس لیے وہ بات ایسا ہے کہ وہ بالکل سطحی قسم کی تھی. وہ تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ بتایا تھا کہ کشمیر ہم انڈیا کو دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں, اور آتے ہی مودی نے آگے 5 اگست کو جیسی یکم یا 2 اگست کو واپس آئے انڈیا میں, اور 5 اگست کو جو ریووک کر دیا آرٹیکل 370 اور 35A. لیکن ابھی اب بات جو مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں کہ اس وقت جو ٹرمپ نے کہا جی کشمیر کے اوپر, یہ ایک اور ہے. یہ تو بالکل ایک ان حالات میں جس کے اندر ہم نے ہندوستان کو جس کو کہنا چاہیے کہ فیصلہ کن شکست نہیں, ہم نے کیپیچولیٹ کیا. بالکل ہمارے سامنے وہ ڈھیر ہو کے رہ گیا, اور صرف اور ہم نے بڑی کیلکولیٹڈ کی. ہم نے کوئی ان کے اوپر جن جہازوں کے پے لوڈ تھا صرف وہی جہاز گرائے, اس کے علاوہ انہوں نے بار بار کہا کہ 12 گرا سکتے تھے. پھر کل جو رات کو کی انہوں نے کہا جی ہم نے صرف وہ ٹارگٹ سی جہاں سے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تھا, یا ہمارے خلاف جو ہتھیار یا جو ذخیرے ان کے جو تھے وہ تیار کھڑے تھے, ہم نے ان جگہوں پہ ٹارگٹ کیا, پریسیجن کے ساتھ ٹارگٹ کیا اور ان کا ملیا میٹ کر دیا. تو بھارت تو ابھی تک اس ٹرامے سے نکل ہی جہاں پر ہی نہیں ہو سکا. میرا خیال تھا کہ اگر یہ کریں مذاکرات تو جیسے 1966 کے اندر ایوب خان اور شاستری کے تاشکند میں ہوئے تھے, جو بھی تھے میننگ فل تھے, اس میں بھی کچھ یہ نہیں بتایا گیا تھا کیا مذاکرات ہوئے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ ان مذاکرات میں ہم نے شاستری جو ہے وہ بہت کچھ پاکستان کے آگے اس کو ماننا پڑا, اور اسی وجہ سے وہ ایک صدمے سے ڈھیر ہو گیا کہ انڈیا کے اندر اس کے خلاف بہت اپوزیشن جو ہے. لیکن حفیظ اللہ صاحب نریندر مودی جو بی جے پی مائنڈ سیٹ ہے, بی جے پی بیکڈ ہے, کیا وہ یہ کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو جو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے اور وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ ہم کسی نیوٹرل ویلیو پہ نہیں ہوں گے. سر پاکستانی وقت کے مطابق سر پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں قوم سے.
دیکھو کچھ بھی کرے گا وہ سارے اس کے جرنیلوں کو دیکھ لیا نا. آپ باکسنگ پر آپ نے ہیوی ویٹ پرانے زمانے کی دیکھی نہیں کہ دیکھی تو اس وقت 15 راؤنڈ ہوتے تھے یا پھر 12 پھر ہو گئے. ان میں اگر پہلے راؤنڈ کے اندر آپ کو پہلے 3 منٹ کے راؤنڈ میں ایک رکھ کے مکہ لگ جائے اور زمین بوس پڑے ہوں تو اسے کیا کرنا ہے یار. یہ آپ انڈیا کی آپ یا تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, اگر وہ سچ ہے تو یہ چوائس اس کے پاس ہے. یہ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم آیا ہم نے کس طریقے کارڈ کھیلنے ہیں. وہ اس وقت ان کا سارے بڑے جو جرنیل ہیں جو سین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اسلحہ جو چائنا نے پاکستان کو دیا چائنا خود بھی نہ استعمال کر سکے. ان کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہیں, بہت ان کے پروفیسر ہیں, IIT میں آ کے پڑھواتے ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں, خود بھی PhD ہیں, اور آرمی کے وہ ان کے ریسرچ سیل کے ہیڈ بھی رہے ہیں. ان کا نام مجھے اس میں ذہن سے نکلا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کی جو ورڈز ہیں جو بڑے سوشل میڈیا پہ عام ہیں, انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ پاکستانیوں کا چائنا کا اسلحہ جو ہے یہ چائنی خود بھی نہ استعمال کر سکتے, جو انہوں نے جس نفاست سے اور جس پریسیجن سے کی ہے. حضور ایک دنیا چینج ہو چکی ہے. یہ 10 مئی جو تھا دس واز اے گیم چینجر جو پاکستان دنیا کے اندر ایک گلوبل اس کے اندر. یہ عام واقعات نہیں ہوتے, یہ عام لڑائی نہیں ہوئی, یہ کوئی پلوامہ نہیں ہوا کہ ہم نے 2 جہاز گئے اور اگلے دن ابھی نندن کو واپس کر کے اپنی دھاک بٹھا کے کر دیا, اور انڈیا اپنا جھوٹ بولے. آج بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے بہت بالا کوٹ کو اڑا دیا تھا. اس کو چھوڑیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے مذاکرات میں جانا ہے, پاکستان کو چاہیے کہ مذاکرات. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. انجینئر خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, اس بریک کے بعد ان سے بات کریں. ویلکم بیک. اس وقت سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم خرم دستگیر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ DGMOs کی ہاٹ لائن پہ بات ہو گئی, پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ. ظاہر ہے سیز فائر کے بعد اب بہت سارے مطالبات جو پاکستانی سائڈ سے ہیں ان کی منظوری جو ہے اگلا ہدف ہوگا. تو کیا کوئی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس وقت چینل آپریٹ کر رہا ہے, سفارتی سطح پہ سفارتکاری, بھرپور سفارتکاری ہو رہی ہے دونوں طرف سے؟ جی ابھی تک تو اس کا آغاز نہیں ہوا, لیکن ہماری توقع ہے کہ آئندہ آنے والے 48 گھنٹے میں اس پہ کوئی پیش رفت ہوگی. ہندوستان اس کی مزاحمت کر رہا ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اعلامیے میں یہ بات نہیں کہی کہ وہ جو بات صدر ٹرمپ نے اور مارکو روبیو نے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہی, انہوں نے اپنے اعلامیے میں نہیں کہی. تو لہٰذا اس پہ بھی مزید سفارتکاری درکار ہوگی امریکہ کی طرف سے, اور پاکستان نے بھی اپنا کیس پلیٹ کرنا ہے. کہ اصل جو ایشو ہے, اور آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, کہ دونوں ممالک کے جوہری طاقت بننے کے بعد یہ تیسری بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں تناؤ تھا. 1999 میں ایک آف کورس کارگل میں ایک بہت اونچی پہاڑی وادی میں یہ کانفلکٹ ہوا. اس کے بعد زیادہ وہ وہیں تک محدود رہا. اس کے بعد جو بالا کوٹ میں 2019 میں ہوا وہ بھی ایک محدود حد تک رہا. لیکن اس دفعہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں ممالک کی جو بین الاقوامی سرحد ہے, ہندوستان نے تو پاکستان کے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کیا. تو ہر نیا تناؤ جو ہے پہلے سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات امریکہ تک پہنچانی ہے کہ ہندوستان کی جو غیر ذمہ داری ہے, ان کا جو ہندوتوا کے تحت مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف نفرت ہے, وہ بر صغیر کو ہر دفعہ زیادہ سے زیادہ ہم شدت اختیار کر رہے ہیں اپنے عسکری تناؤ میں. تو اس کو جب تک گفتگو کے ذریعے حل نہیں کیا جائے گا تو یہ اس کو ہندوستان کے اوپر چھوڑا نہیں جا سکتا کہ جی وہ جو ہے وہ اب ابھرتی ہوئی طاقت ہے وہ اس کو مینج کر لیں گے. ہندوستان سے مینج نہیں ہوا. بالکل سر, بظاہر تو ابھی تک بھارت ان کنڈیشنز پہ آنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے مسئلہ کشمیر ایک پرٹیننٹ, ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کو جب تک وہ سالو نہیں ہوتا تب تک یہ معاملہ, یہ جو تناؤ کی سچویشن ہے یہ دائمی طور پہ ختم نہیں ہو سکتی. پھر ظاہر ہے انڈس بیسن ٹریٹی ایک معاملہ ہے, پھر BLA اسپانسرڈ ٹیررزم ایک پرابلم ہے, لیکن بظاہر وہ اس طرف آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آج پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے نریندر مودی نے اپنی قوم سے خطاب بھی کرنا ہے. تو اگر اس طرف نہیں آتے تو پھر یہ جو سیز فائر ہوا ہے جو ظاہر کنڈیشنل ہوگا ان مطالبات کی منظوری سے,
تو ہم پھر تناؤ دوبارہ سے اسکیلیشن دیکھیں گے؟ دیکھیے سیز فائر جس کی الحمدللہ پاکستان کی فتح کی صورت میں ہمیں کامیابی ملی ہے، لیکن جو بنیادی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، جس کے اوپر ہندوستان بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب جب کہ اسے بہت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، لہذا اب یہ ایشو اٹھے گا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم سندھ طاس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں، اب یہ اس کی معطلی بھی میز پر ہے، کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ بھی میز پر ہے۔ تیسری چیز جو میز پر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ذمہ دار ریاست کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کی ٹیریٹری میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور وہ بغیر ثبوت کے اپنے جوہری طاقت والے ہمسائے کے اوپر میزائل مارنا شروع کر دے۔ یہ بین الاقوامی طور پر ایشو ریز کرنا پڑے گا کہ ہندوستان جس کو پوری دنیا میں کہیں سے حمایت نہیں ملی اس ملٹری ایکشن کے لیے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ اصول بنا لیا ہے کہ جب بھی ہمارے ہوگا اندر دہشت گردی ہوگی۔ اور آج دوپہر انڈیا کے جب تینوں جو ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے، آرمی، ایئر فورس کے اور نیوی کے، انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی تو ان کے جو ڈی جی ایم او ایئر تھے انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی آرمی سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ تو دہشت گردوں اور ان کے انفراسٹرکچر سے ہے۔ اب یہ بات آپ نہیں کر سکتے جب آپ پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کو توڑیں گے، آپ پاکستان کے شہریوں کو جو ہے شہید کریں گے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو جہاں ہم کشمیر کی بات کریں گے، جہاں ہم پانی کی بات کریں گے، ہم یہ بات بھی دنیا کو سمجھانی ہے کہ ہندوستان کا یہ جو طریقہ کار ہے، خود بھی جوہری طاقت ہوتے ہوئے انتہائی غیر ذمہ دار ہے، اور اس غیر ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی بھی کرواتا ہے، ہندوستان پاکستان میں قتل بھی کرواتا ہے، ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کو فائنانس بھی کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں بیک وقت سفارتی اور ابلاغی محاذ پر بہت ہی ولولے سے لڑنا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں اس میں ابھی تک تو یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ میڈیشن کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو آئے بھی اس ساری پکچر میں۔ ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے چائنا، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آر فرینڈشپ وتھ چائنا از ہائر دین ہمالیاز، ڈیپر دین دی اوشین اینڈ سویٹر دین ہنی۔ تو چائنا کا رول کیا ہوگا؟ اور ہمیں ظاہر ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے چائنا کو آن بورڈ لینا پڑے گا یا کانفیڈنس میں لے کے آگے جانا چاہیے؟ جی بالکل، اور یہ جو پچھلے ایک ہفتے میں عسکری تناؤ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس میں مزید گہرائی کی ضرورت اب واضح ہو گئی ہے۔ کیونکہ ایک اور چیز جس کے اوپر کم غور ہوا وہ کہ جب ہندوستان نے یہ کہا کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان نے کہا کہ پانی روکنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ اقدام جنگ تصور ہوگی، اور یہ آج بھی ریڈ لائن موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایز آف ناؤ جس وقت ابھی آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں جو براہ راست انڈین میڈیا کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے، یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس ساری سچویشن کے اندر۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ ڈیمیجز کا ذکر بھی کریں گے جو پاک افواج نے بھارت کو پہنچائے ہیں۔ اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھارتی میڈیا ہو یا پھر بھارتی فوج، دونوں ہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو اپنی شکست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت چھپانے سے حقیقت چھپتی کہاں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی بہادر افواج جس نے دشمن کے اہداف کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ اس کے ثبوت بھی دیے، دشمن کو ایسی کاری ضربیں لگائی گئی کہ بھارت کی بنیادیں لرز کر رہ گئی ہیں۔ ہم یہاں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستانی افواج کی جانب سے کیے جانے والے بھارتی ایئر بیس پر حملوں اور اس میں ہونے والے نقصانات کا ایک حقیقی اور تفصیلی جو جائزہ ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ چندی گڑھ وپن ڈیپو جو بھارت کا سب سے بڑا میزائل اور گولہ بارود کا ذخیرہ تھا، جو 1972 سے کام کر رہا تھا، یہاں پر خطرناک ہتھیار محفوظ کیے جاتے تھے، لیکن پاک فضائیہ نے اسے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، جس سے بھارت کو تقریباً 4.6 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پھر سری نگر ایئر بیس جو 1964 سے کشمیر پر بھارتی ایئر فورس کی تسلط کی علامت تھا،
وہ پاکستانی طیاروں کے حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ بیس روزانہ درجنوں جنگی پروازوں کا مرکز تھا، مگر اب صرف اس کا ملبہ باقی ہے۔ بھارت کو یہاں سے $2.1 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پھر راجستھان کے ملٹری انسٹالیشن بھارتی تھرڈ ڈیفنس لائن کا بنیادی کلا تھی۔ 1980 میں قائم ہونے والی یہ تنصیب ٹینک بیٹالینز، راکٹ لانچرز اور بارودی سرنگوں کا مرکز تھی، لیکن 10 مئی کو یہ قلعہ ریت میں دفن ہو گیا اور یوں بھارت کو 1.8 کا دھچکا لگا۔ پھر گجرات ایئر بیس جو مغربی سرحد پر بھارتی فضائیہ کی ریپڈ رسپانس فورس کا مرکز تھا، 1985 سے چلنے والی تنصیب پاکستانی حملے کے بعد مکمل طور پر ناکارہ بنا دی گئی اور یوں بھارت کو مجموعی طور پر $1.4 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پھر اسی طرح ادھم پور ایئر فیلڈ جو جموں کے پہاڑی علاقوں میں بھارتی فوج کی سپلائی کا ہوائی راستہ تھی، پاکستانی حملے نے اس کا ریڈار، ٹاورز اور رن وے مکمل طور پر برباد کر دیا، جس سے بھارت کو $1.2 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر پاکستان کے نشانے پر جلندھر ایئر بیس آئی جو 1970 سے بھارتی فضائیہ کا تربیتی مرکز اور انسداد در اندازی کا گڑھ تھی۔ یہاں ریڈار سسٹمز، میگ فائٹرز اور انسٹرکٹرز کی پوری ٹیم موجود تھی، جس کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور یوں بھارت کو $1.7 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر آدم پور ایئر فیلڈ جو 1971 سے مغربی کمان کے فائٹر جیٹس اور تکنیکی معاونت کا مرکز تھی، لیکن فتح میزائل کی ضرب نے یہاں کے ہینگرز کو جلا کر رکھ دیا ہے، جس سے بھارت کو $1.6 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر اسی طرح اڑی سپلائی ڈپو جو کشمیر میں بھارتی فوج کے لیے خوراک، گولہ بارود اور ادویات کا مرکز تھا، 10 مئی کو اس کی تباہی نے شمالی کشمیر میں بھارتی سپلائی لائن کا گلا گھونٹ دیا ہے اور بھارت کو یہاں پر $1.1 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ پھر آخر میں بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا جی ٹاپ 1988 سے شمالی دفاعی منصوبوں کا نروس سسٹم تھا، لیکن سیٹلائٹ کمیونیکیشن، نقشے اور کمانڈ سینٹر سب کچھ تباہ کر دیے گئے اور بھارت کو $2.4 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو جوابی اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے کہ بھارت کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے اور بھارت جنگ بندی پر مجبور ہو کر رہ گیا۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔